الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام بہن بھائیوں کو حافظہ سدرہ بطول کی جانب سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام دعائیں پوری فرمائے اور ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاک آف دا ڈے ہے وہ یہ ہے کہ بیٹے اگر اولاد نگینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں اولاد نگینہ ہوتی ہیں۔ جو نگینے ہوتے ہیں ان کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہوں یا پرائی ہوں۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو پیار اور عزت اور محبت دے سکتے ہیں تو دوسری کو کیوں نہیں؟ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی عزت اور محبت دینا سیکھیں۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں اپنے گھروں سے، جب انہیں شادیاں کیا کریں تو ان کو کہا کریں کہ ہم نے ایک انسان کا بچہ دیکھ کر تمہاری شادی کی تھی۔ اگر جانور نکل آئے تو دروازہ واپسی کا تمہارے گھر کا تمہارے لیے کھلا ہے، تو تم واپس آ سکتی ہو۔ اسلام میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ اسلام ایسی کوئی قید نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا گھر ٹوٹنا کوئی گالی ہے۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے خود غرضوں کے ہاتھوں آپ اپنی زندگی کو نہ گزاریں۔ ٹھیک ہے، زندگی بہت ہی خوبصورت ہے اور اسے خوبصورتی کے ساتھ گزاریں۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ فراہم کریں۔ کو تتلیاں نہیں، شہد کی مکھیاں بنائیں۔ ان کو پنکھ بھی دیں اور ڈنک بھی دیں۔ انہیں سر کچلنے کا ہنر بھی سکھائیں تاکہ اگر ان کا واسطہ سانپوں کی بستی سے پڑ جائے، اگر ان کو کبھی زندگی میں سانپوں کی بستی میں رہنا پڑ جائے تو وہ اپنا دفاع خود کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اتنے اچھے کرے کہ اسے کبھی بھی کسی دکھ کا مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم نہیں قرار دیا۔ یہ روٹی اور 2 جوڑے کپڑے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں زیادہ عزت اور آبرو کے ساتھ لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو عورت کے نانفقے کے ساتھ ساتھ عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ پورے سارے خاندان کے سامنے ساری بیوی کی عدالت لگوا کے اور پورا خاندان جب اس کو ذلیل کر لیتا ہے اور شوہر منہ بند کر کے پاس بیٹھا سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے مرد کی مردانگی پہ لعنت ہوتی ہے۔ غیرتدار اور عزت مند مرد کبھی بھی اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دیتا کہ کوئی بھی اس کی بیوی پر انگلی اٹھا سکے، کوئی بھی اس کی بیوی کو کسی مجرم کی طرح کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے۔ لوگ چاہے اس کے ماں باپ ہوں، اس کے بہن بھائی ہوں یا اس کے کوئی بھی بڑے ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے۔ اور جو شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں گھر والوں کے سامنے کروا سکتا تو اس مرد کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی بیوی زبان دراز ہے، اس کی بیوی سارے زمانے سے لڑتی ہے، کیونکہ جب اس کے گھر میں کوئی عزت نہیں ہوگی تو وہ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرے گی۔ وہ رشتہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جس میں بیوی کی محبت سے زیادہ شوہر کی محبت ویلیو رکھتی ہے، جو اپنی بیوی کو تمام نظروں سے بچاتا ہے، جو اپنی بیوی کی برائی کسی سے نہیں سنتا، جو بیوی کا اچھے برے وقت میں ساتھ دیتا ہے، اور وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عورت کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ حال میں نا جس عمر میں جا کے عورت کو سکھ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تب وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ 50 سال کی عورت ہو، ٹھیک ہے، اس میں وہ 20 سال والی باتیں تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس نے خود بخود ہی میچور ہو جانا ہے۔ جو باتیں یا جو کام اس نے 30 سال کی عمر میں کرنے ہوتے ہیں وہ 50 سال کی عمر میں کیسے کرے گی؟ آخری عمر میں جا کے جب سکھ ملتا ہے نا تب وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ خدا را اپنی بیویوں کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کو تباہ نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کو ٹائم دیں، ان کو وقت دیں، ان کو سکھ دیں، ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں اور ان کے ساتھ سکون والی زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہی بیویاں ہوتی ہیں جو بڑھاپے میں آپ کے کام آئیں گی، آپ کا سہارا بنے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پہ اپنی رحمت کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ ہمارے ماں باپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حافظہ سدرہ بطول۔